آج ہم آپ کے سامنے ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 5 پیش کر رہے ہیں، جس میں جملے کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبق نمبر 2 سے ہم تھوڑا سا ایک نظر ثانی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن نشین ہو جائے۔ سبق نمبر 2 کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں، بامعنی، بے معنی۔ پھر بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور مرکب۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کی تعریفات پڑھی۔ اس کے بعد میں پھر جو لفظ کی دوسری قسم ہے مرکب، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید، پھر مرکب غیر مفید۔ پھر اسی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بتا بھی رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں جملے کے اعتبار سے 2 طرح کی تقسیم کی جائے۔ جملے کی 2 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ذات کے اعتبار سے اور نمبر 2 مفہوم کے اعتبار سے۔ یعنی مرکب مفید کی 2 طرح سے 2 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو جملے کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید کی 2 قسمیں، اس کو یوں بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو، یعنی پہلا جو کلمہ ہے وہ اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو، دوسرا والا چاہے اسم ہو یا فعل ہو، کوئی بھی ہو دونوں میں سے، تو وہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا جس کا پہلا رکن اسم ہو۔ جیسے اللہ خالقنا، اللہ خلقنا، اس میں پہلے رکن کو مبتدا اور دوسرا کو خبر کہتے ہیں۔ پہلا رکن کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، اور دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ یہ ہوئی ذات کے اعتبار سے مرکب مفید یعنی جملے کی 2 قسمیں۔ اب یہاں پر جملہ فعلیہ جو ہے جملہ اسمیہ کے بعد میں اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن فعل ہو اور دوسرا اسم ہو۔ جیسے قرأ حامد کتابا، تو قرأ یہ فعل ہے اور حامد کیا اسم ہے، حامد نے کتاب پڑھی۔ اب یہ ذات کے اعتبار سے 2 قسمیں ہو گئی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اب مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو۔ جیسے زید عالم، تو زید عالم بھی ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، یہ خبر ہے تو اس میں سچ اور یا جھوٹ کا اس میں امکان ہے۔ جاء علی، علی آیا۔ اب یہاں پر وضاحت دے رہے ہیں یہ کہ پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری مثال میں علی کے آنے کی خبر دی گئی، اور خبر دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے جملے کی وہ ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اطلب العلم، اطلب العلم، علم حاصل کرو، تو اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ وضاحت اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جملہ انشائیہ کی اقسام یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 امر، جیسے وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دوسرا ہے نہیں، جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر۔ تیسرا ہے استفہام، جیسے حل ذہب سعد، کیا سعد گیا۔ اور چوتھا ہے تمنی، خواہش کرنا، جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو۔ پانچواں ترجی یعنی امید کرنا، جیسے لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے۔ چھٹا ہے اس کے بعد عقود، جیسے بیعتو اشتریتو، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں۔ اور 7واں ہے ندا، جیسے یا حامد، اے حامد۔ اور 8واں ہے عرض کرنا، درخواست کرنا، جیسے الا تنزل بنا، کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے، کیا آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے۔ اور اس کے بعد 9 نمبر پر ہے قسم، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ 10 نمبر پر ہے تعجب، جیسے ما اکرم حامد، حامد کتنا سخی ہے، کس قدر سخی ہے۔ اس کے اندر اس کے بعد چند مثالیں اور ہیں جو اس میں نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ دعا وغیرہ بھی انشاء کے قبیل میں سے ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت دے رہے ہیں تعجب کے بعد میں کہ وضاحت جو بیعتو اور اشتریتو ہے یہ بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملے خبریہ ہوں گے۔ مثلا کوئی کہے کہ اشتریتو ھذا الکتاب ب20 روبیہ، میں نے یہ کتاب 20 روپے میں 20 روپے کے عوض خریدی، یعنی اگر یہ کب ہوں بطور خبر استعمال ہوں تو یہ خبر ہوں گے۔
یہاں پر یہ سوالات و تدریبات ہیں جو اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، یہ سب سے اہم ہے اس سبق کا، یہ مہن حصہ ہے، اہم حصہ، اس کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف بیان کریں، ما مثل ذکر اس یہاں پر ذکر کریں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا چاہے اسم ہو یا فعل ہو، جیسے اللہ خلقنا، اللہ خالقنا۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل ہو اور دوسرا اسم ہو، جیسے قرأ حامد۔ اس کی مثال ہوگی۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف ذکر کریں۔ مفہوم کے اعتبار سے دو قسمیں ذات کے اعتبار سے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور دو جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں امکان بھی ہو، جیسے زید عالم یا جاء علی۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں خبر دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جملہ انشائیہ وہ جو جس میں جھوٹ یا سچ کا امکان نہیں ہوتا، کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے۔ قوسین میں دیے گئے، یہاں پر بتا رہے ہیں قوسین میں دیے گئے الفاظ سے مناسب خالی جگہ پر کریں، یعنی ادھر ہم پڑھیں گے اس طرف، اور ادھر یہ جو ہے یہ سب ان میں سے اٹھا کے ایک ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا ہے جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ، اب یہاں پر دیکھیں ہم دو ہیں اسمیہ اور فعلیہ، ان دونوں میں سے ایک چن کے ہمیں یہاں پر رکھ دینا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ دوسرا پڑھیں، دوسرا اللہ احد، جملہ یہاں پر دیکھیں گے ہم سامنے، اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کتاب میں ابھی ہم نے پڑھی ہے 10 قسمیں۔ یہاں پر ہی بتا رہے ہیں 5 نمبر، یا حامدو جملہ خبریہ یا انشائیہ کی کون سی مثال ہے، انشائیہ کی یا خبریہ کی؟ یہاں ہم جواب دیں گے کہ یا حامدو جملہ انشائیہ کی مثال ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور حرف ندا اسی قبیل میں سے ہے۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں اور ان میں جملہ اسمیہ، فعلیہ، مسند اور مسند الیہ کی نشاندہی کریں۔ مسند اور مسند الیہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے الجنت حق، جنت حق ہے، تو اس کے اندر یہ جملہ اسمیہ ہے، الجنت مسند الیہ ہے اور حق مسند ہے۔ اس کے بعد میں الماء بارد، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اس میں الماء مسند الیہ ہے اور بارد مسند ہے۔ صدق الولد، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ شروع میں پہلا جو کلمہ ہے وہ فعل ہے، پہلا جو رکن ہے صدقہ وہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ اس کے اندر صدقہ مسند ہے اور الولد مسند الیہ ہے۔ یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے، فعل مضارع ہے، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ اس کے اندر یلعب مسند ہے اور الصبی مسند الیہ ہے۔ التفاح حلو، سیب میٹھا ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ التفاح یہ اسم ہے، علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام ہے، اور التفاح جو ہے یہ مسند الیہ ہے، حلو مسند ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ الدرس اسم ہے، شروع میں الف لام اسم کی علامت ہے۔ الدرس مسند الیہ ہے اور سہل مسند ہے۔ نمونے کے مطابق جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی شناخت کریں۔ اچھا، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے۔ الجنت حق، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، صدق الولد، لڑکے نے سچ کہا۔ تو یہاں پر پہلی مثال دیکھ رہے ہیں، ما اجمل خالدن، یہ جملہ انشائیہ ہے، تو ہم نے اس کی یہاں پر پہچان کرنی ہے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کی۔ حل تحب الرمان، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ انشاء کے قبیل میں سے حرف استفہام حل ہے شروع میں۔ الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ ہم نے جو انشاء کی 10 اقسام پڑھی ہیں اس میں سے اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ لا تلعب فی الطریق، رستے میں مت کھیل، تو یہ جملہ انشائیہ ہے،
شروع میں نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھی نا لا تحزن، یہاں پر لا تلعب ہے۔ اس کے بعد میں ہے لعل بکرن نائمون۔ لعل بکرن نائمون یہ جملہ انشائیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ شروع میں لعل یہ یہاں پر ترجی ہے، جملہ جو انشاء کے قبیل میں سے ترجی ہے، یہ لعل جو ہے لعل بکرن نائمون، تو یہاں پر یہ جو مثال ہے یہ جملہ انشائیہ کی ہے۔ السماء ممطرۃ، تو یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے، جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال ہے، اس لیے کہ انشاء کے قبیل میں سے اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نظف ثیابہ کا، تو نظف ثیابہ کا یہ جملہ انشائیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ نظف یہ فعل امر ہے اور فعل امر انشاء کے قبیل میں سے ہے۔ وقف الرجل، یہ جو مثال ہے یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ آج کا سلسلہ یہ کیسا لگا آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔